جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے دینی ماحول کا انتخاب کرے۔ یعنی اگر وہ تربیت چاہتا ہے کہ میرا بچہ، میرا بیٹا یا میری بیٹی وہ میری بات کو مانے، یعنی میری فرما بردار بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نمازی بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اور بیٹی کبھی جھوٹ نہ بولا کرے، میرا بیٹا اور میری بیٹی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے مال کو چوری نہ کرے، کبھی بھی وعدہ کر کے اس وعدے کے خلاف نہ کرے، کبھی وہ جھوٹی قسم نہ اٹھائے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایک چیز کے پیچھے پڑنے کی بجائے اپنے گھر کا ماحول دینی کر دیں۔ اگر آپ کا گھر کا ماحول دینی ہوگا، مثلا والدہ اگر نماز پڑھ رہی ہے، بیٹی اس کو دیکھے گی، تو آپ کو اکثر اوقات کہنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی اور وہ بیٹی خود ساتھ کھڑی ہو کے ماں کے ساتھ نماز کو ادا کر لے گی۔ اگر باپ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا عادی ہے اور گھر میں بھی نوافل مصلی بچھا کر نوافل پڑھتا رہتا ہے، تو بیٹا دیکھے گا اب بیٹے کو کہنا اور عمل پہ لانا، نماز پہ لانا انتہائی آسان ہے۔ تھوڑا سا کہیں گے، وہ پہلے دیکھ تو خود بھی رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ میرے والد محترم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ دیکھنا یہ اس کے لیے بہترین تربیت ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ گھر کا ماحول دینی بنا لیا جائے گا تو تربیت کرنا آسان ہو جائے گی۔ جب بیٹا دیکھے گا کہ میرے والد جھوٹ نہیں بولتے، جب بیٹی دیکھے گی کہ میری والدہ جب کوئی وعدہ کرتی ہیں تو اس وعدے کو پورا کر دیتی ہیں، تو پھر یہ خود بھی وعدے کی پاسداری کو سیکھیں گے، پھر یہ خود بھی سچائی اور امانت داری کو سیکھیں گے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ میری والد اور والدہ کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کا رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر لے تو یہ معاف کر دیتے ہیں، یہ درگزر کر دیتے ہیں، تو یہ بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ اور اگر یہ دیکھیں گے کہ باپ کے اندر بھی انتقام کا جذبہ ہے، ماں کے اندر بھی انتقام کا جذبہ ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ جو ہم ان کے سامنے ظاہر کریں گے، ہماری زبان سے جو الفاظ اور کلمات نکلیں گے، ہماری باڈی لینگویج جو کہ ظاہر کر رہی ہوگی، ہمارے بچے بھی اسی کو دیکھ رہے ہوں گے، اسی کو سن رہے ہوں گے اور اسی کو سیکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دینی ماحول کا انتخاب کر لیں۔ اور دوسری بات، اپنی اولاد کو عزت دیں، اپنی اولاد کا اکرام کریں۔ میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو، واحسنوا ادبہم، اور ان کو اچھا ادب سکھایا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ اولاد کو چاہیے کہ والدین کا اکرام کرے، ان کی عزت کرے، لیکن ہمارا دین ہمیں کچھ اور بھی سکھا رہا ہے۔ وہ یہ سکھا رہا ہے کہ اے والد آپ اپنی اولاد کا اکرام کریں، اے والدہ آپ اپنی بیٹی کا اکرام کریں، اس کو ادب سکھائیں، یہ بڑا ہو کر آپ کا اکرام کرے گا اور آپ کے ساتھ حسن ادب کے ساتھ پیش آ جائے گا۔ ذرا غور کریں سیرت مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا ہے۔ ہم نے یہ واقعہ بہت دفعہ سنا لیکن کبھی ہم نے اس سے غور نہیں کیا۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کر کے پھر تشریف لے جاتے تھے، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کس کے پاس جاتے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے تھے۔ یہ اکرام بھی ہے، یہ محبت بھی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بات بھی سنی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ والد ہونے کے باوجود، سید الانبیاء ہونے کے باوجود، امام الانبیاء ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں ہیں،
سرکار دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اپنی بیٹی کے اعزاز اور اکرام کے لیے اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو اپنی چادر کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ جب وہ واپس جانے لگتی ہیں تو دروازے تک ان کو چھوڑتے ہیں اور وہاں سے الوداع کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بیٹی آئی ہے تو سامنے بیٹھ گئی ہے، اس نے کوئی بات کی ہے، اس کے بعد جا رہی ہے تو اچھا جی ابا جی اللہ حافظ، اور باپ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ۔ اس کا اثر آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی استقبال فرماتی تھیں، اپنی نشست سے کھڑی ہو جاتی تھیں، اپنی جو ہے وہ بہترین جگہ جو ہے وہ بچھاتیں اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پر بھی دروازے تک رخصت فرماتیں۔ یہ ہے اولاد کا اکرام کرنا۔ ہم بھی آج سے ارادہ کریں، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں ہم ان کا اکرام کر کے تو دیکھیں، ان کو عزت دے کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں وہ 2 گنا 4 گنا کر کے ہمیں اسی عزت کو واپس لوٹائیں گے اور ہمیں انشاءاللہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا آسان ہوگا اور ہمیں اپنی اولاد کے اوپر انشاءاللہ فخر پیدا ہو جائے گا۔